حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ یا المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، وقال تعالی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، صدق اللہ العظیم۔ وقال نبينا وحبيبنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ومن لم يبجل عالمينا فليس منا۔ وقال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ۔ میرے نہایت ہی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، ہم لوگ جانتے ہیں کہ کسی بھی آبادی میں، بستی میں، کوئی سٹی ہے، کوئی بستی ہے، ایک سٹی کے لیے ایک ہاسپٹل کا ہونا ضروری ہے، ہسپتال، اس کی سخت ضرورت۔ سٹی میں کئی جگہوں کے اندر، ہماری اپنی چھوٹی بستی کا حساب لگا لو، بستی کے اندر کئی سارے ہسپتال، اور ہمیشہ ہر جگہ فل، لوگ آتے رہتے جاتے رہتے۔ ایک چھوٹی سی بستی، وہاں بسنے والے لوگ طبیعت کے اعتبار سے کچھ بیماری ہوتی، کسی کو کان میں درد، کسی کو سر میں درد، کسی کو پیٹ میں درد، کسی کو پاؤں میں درد، کسی کو زکام، کسی کو بخار، کوئی نہ کوئی پریشانی، انسان اس کے ساتھ وہ عوارض لگے ہیں، اس کی وجہ سے وہ آتے ہیں، ہسپتال کو آتے ہیں، ڈاکٹر سے معائنہ کراتے، چیک کراتے ہیں، ڈاکٹر ضرورت ہو تو انجیکشن دیتے، ورنہ دوائی لکھ کر دیتے یا خود اپنے پاس سے کو دوا دیتے۔ بستی میں بسنے والے کس کو بھی پوچھے تو سارے کے سارے بولیں گے ہاں حضرت اس کی ضرورت ہے، یہ نہیں سو کیسا انسان اب بستے بولے تو اس جگہ میں ایک ڈاکٹر رہنا، یہ کیا کئی سارے ڈاکٹر رہنا، کئی سارے ہسپتال ہونا، ہاسپٹلس کئی سارے ہونا، وہ نہیں سو کیسا ہو سکتا۔ کوئی سٹی ہے، بہت بڑی سٹی ہے، سمجھو نا، فار ایگزامپل چنئی ہے، چنئی کے لیے پولیس اسٹیشن کی ضرورت ہے کیا؟ ارے بالکل سخت ضرورت ہے۔ اتنی بڑی بستی بولے تو کیا کیا نہیں ہوگا وہاں چوری بھی ہو سکتی، لوگ لٹیرے بھی رہتے، دوسروں کے مال کو لوٹنے والے، دوسروں کی جان لینے والے، دوسروں کو ستانے والے، تکلیف دینے والے، دوسروں کی پراپرٹی کو نقصان پہنچانے والے، گورنمنٹ کے پرائیویٹ کی پراپرٹیز کو نقصان کرنے والے، کئی قسم کے لوگ ہوں گے، عجیب عجیب شرارتیں کرنے والے ہوں گے۔ پولیس اسٹیشن رہنا ضروری نہ، اس کے بغیر کیسا کنٹرول؟ بالکل اسی طرح سے حضرت ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہر بستی کے لیے، ہر شہر کے لیے، ہر آبادی کے لیے دینی مدارس کا ہونا، مدرسوں کا ہونا اس سے بھی زیادہ سخت ضرورت ہے۔ جتنا ضرورت ہسپتال کی ہے، جتنا ضرورت ایک پولیس اسٹیشن کے کھانے کی ہے، اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے اس کی۔ مدرسے اصل میں بولنا ہے تو پورے ہم مسلمانوں کے واسطے سانس کے جیسا سانس ہے تو انسان ہے، سانس نہیں تو انسان مر گیا، موت۔ بالکل اسی طرح سے یہ مدرسے ہیں، اسلامی مدرسے ہیں تو ہم مسلمانوں کی گویا سانس چلتی ہے، ہم مسلمان قوم زندہ قوم شمار ہوں گے۔ بات سمجھانا کئی گھنٹے لگیں گے، لیکن جتنا ہو سکتا ہے مختصر وقت میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس بات کو آج اچھی طرح سے آپ ذہن میں بٹھا لو کہ مدرسہ والا جو کام، مدرسے کے اندر جو کام کیا جاتا ہے، چاہے وہاں بخاری شریف پڑھاتے ہوں، فقہ پڑھاتے ہوں، اسلامک لا، یا وہاں کوئی گرامر پڑھاتے ہوں، عربی کا گرامر، نحو، صرف، ادب بول کے وہ پڑھاتے ہیں، یا اس کے اندر اسلامی لا کے جو پرنسپلز ہیں، رولز ہیں وہ پڑھاتے ہیں، اصول فقہ یا تفسیر کے جو اصول ہیں، جو قاعدے ہیں وہ پڑھاتے ہیں، یا حدیث کے واسطے جو پرنسپل ہیں، جو رولز ہیں اس کو پڑھاتے ہیں، یا نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں، قرآن حفظ کراتے ہیں، ناظرہ پڑھاتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہو، یہ سارے مدارس، یعنی ہندوستان میں جب دارالعلوم دیوبند بنے، جب سے مدرسے ہیں سو ایسا ہرگز بھی نہیں، اس سے پہلے بھی ہندوستان میں بہت سے مدرسے تھے۔ مغلیہ سلطنت حکومت کے اندر دہلی میں پورے کے پورے کئی سارے مدرسے، اس زمانے میں اسکول کا سب کیا بھی اتنا تصور نہیں، اسکول اس مدرسے کے اندر ساری کی ساری چیزیں، کتنے غیر آپ جانتے ہیں، کتنے بڑے بڑے غیر آج بڑے عہدے میں تھے، کئی سارے بڑے بڑے عہدے میں، یعنی سینٹرل کے حساب سے بڑے بڑے پوزیشن میں رہ کر ان کا انتقال بھی ہو گیا، اور سب بڑے سو اتنے ہوشیار، اتنے سمجھدار، اتنے چالاک،
پوری انڈیا اتنی بڑی حکومت کو کنٹرول کرنے میں کیا طریقہ سب جانتے. وہ ہوشیاری کہاں سے آئی بولے تو بولتے تھے ہمیں مدرسے میں پڑھے سو, غیر مسلم مدرسے میں پڑھے سو, ہم جو ملا جو حضرت پڑھائے تھے ان کے ذریعے سے یہ ہوشیاری آئی. کتنے آپ جانتے ہوں گے, آپ سنے ہوں گے, بڑے بڑے پریسیڈنٹ وائس پریسیڈنٹ سے بھی انڈیا کے تھے سو بچپن میں مدرسے میں پڑھے. غیر مسلم مسلم بہت سارے. جیسے انسان کی ریڑھ کی ہڈی ہے نا, وہ رہے تو چنے بیٹھ سکتا کھڑ سکتا, وہ نہیں تو پھر کیا بیچ نہیں. بالکل یہ حالت, یہ پوزیشن, یہ حیثیت 600 مدرسے کی. مدرسہ ہے تو مسلمان شان سے رہ سکتا ہے, مدرسہ ہے مسلمان قوم زندہ ہے. یہ مدرسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. میں پھر بولتا ہوں, میں آپ کو دارالعلوم دیوبند کے آنے کے بعد مدرسہ کو شروع ہوا سو, ایسا ہرگز نہ کو سمجھو. ہاں ایک بات آپ کے کلیئرفیکیشن کی وجہ سے بول دیتا ہوں. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہ تبلیغ دعوت و تبلیغ کی تحریک شروع کرے, آپ کو معلوم اس وقت سے تبلیغ کی ایسی محنت جو آپ پورے ورلڈ میں پوری دنیا کے اندر میں لگے جب سے شروع ہو گئے اسی انداز میں ایسا گشت بھی دعوت والی بات, تعارف بات, گشت کے آدھا, اس انداز میں کام پہلے سے نہیں. یہ تو کنفرم ذہن پہ بٹھا لو آپ. کام کرنا, کام کا طریقہ یہ کر کو نہیں تھا, ایسا کر کو دیکھیں گے بول کے کرے. کامیاب کا تجربہ پوری دنیا میں چلتا ہے, اللہ اسے آباد رکھے. آج بھی پوری دنیا کے اندر اس سے بے شمار فائدہ ہے, مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے. لیکن اچھا یہ محنت جب سے شروع ہوئی ابھی بھی چلتی ہے, قیامت تک بھی اللہ باقی رکھیں گے انشاءاللہ. اس کے پیچھے بھی ہمیں غور کر کے دیکھیں تو علماء کرام مچنا. میں دوسری بات سمجھانا چاہتا تھا لیکن آپ کو ذرا نوٹ کرا کے آگے بڑھتا ہوں. حضرت مولانا الیاس جی رحمۃ اللہ علیہ مولانا عالم مدرسے کے پڑھے ہوئے, ان کے ذہن میں اللہ ڈالا, ان کے فکر ان کے خلوص کی برکت سے اللہ ان کے دل میں ڈالا. پوری کی پوری دنیا میں آج یہ کام ہو رکھا ہے. بھول کر بھی کبھی بھی کسی کے دل میں تبلیغی جماعت میں حضرت میں تو اتنے سال لگا دیا, اتنے مہینے لگا دیا, علماء سے اللہ اتنا بڑا کام کہاں حضرت دیا, بھول کو بھی نہیں آ جانا, بھول کر بھی نہیں آ جانا. حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین, بہت بڑے اللہ کے ولی, ان کی کتاب میں لکھ کر ہے, انہوں لکھے ہیں کسی مسلمان کے دل میں کسی عالم کی بے حرمتی, بے عزتی, انسلٹ دل میں آ گئی بولو نا. اب فار ایگزامپل بولتا ہوں, دین کا کام میں نے ذرا کر دیا, کرنے کے بعد اسے دل میں کیا آ گیا, میں کتنا کام کرتا ہوں, بیرون کو سے بھی جاتا ہوں, فارین کنٹریز میں جب کتنا کام میں کریا ہوں. علماء کو وہ یہ نصیب ہے کیا, تو نعوذ باللہ من ذالک الف مرہ, 1000 بار اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس سے, ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے اللہ اس سے. کسی بھی عالم کی بے عزتی دل کے اندر نہیں آنا. اگر آ جائے حضرت بولتے ہیں انہیں مر جانے کے بعد اس کی خبر کو, میں اللہ کی قسم کھا کو بولتا ہوں, بول کو حضرت بول کو نہیں سو. کوئی آدمی جو علماء کی بے عزتی کرتا تھا مر جانے کے بعد خبر خود کو دیکھو, قبلے سے دوسرے ڈائریکشن میں اللہ پھرا دیا رہا اسے, انہیں وہاں سے مردود محروم ہو گیا. سوچو وہ آخرت کا عالم شروع ہوتا نا, دنیا میں کتنا اچھا انہیں جی لکھ رکھو رہے تو بھی مر جانے کے بعد وہاں سے شروع ہو جائیں گی اس کی سزا. معمولی بات نہیں, بات آ گئی. اسی لینگویج میں ذریعہ بات بتاتا ہوں آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ بولتے ہیں بول کے حدیث قدسی کر کو بولیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات بولے تو بھی اللہ دل میں ڈالے تو بولتے سو. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, نبی کی زبان سے کیا نکلے تو بھی اللہ دل میں ڈال کو وحی کے ذریعے سے چھوانے کا, وحی تو اللہ کا پیغام میسج. کبھی کبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی ایسا بول کو بولیں گے, اللہ فرماتا ہے کر کو. وہ حدیث کا گریڈ ہے نا, اب بھی بڑھ گیا ہے, سو ابھی بڑھ کو وہ درجے کی حدیث. ویسا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے, اللہ فرماتے ہیں من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. میرا ولی کہ جو علماء ہیں نا, ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ اللہ بولے نہیں بلکہ کسی عالم سے, کسی مولوی سے اگر کوئی شخص دشمنی کرتا ہے تو میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں. بلکہ اللہ جنگ کا اعلان کر دیے تو دنیا آخرت پوری برباد ہو جائے. اس کی نسل کیا چلے گی, اس کے گھر میں برکت, راحت, خوشی, چین, سکون سب کا سب برباد ہو جائے. بھول کر بھی کبھی بھی کسی بھی عالم کے بارے میں کم دل کے اندر انسلٹ آنا چاہیے. میں ہمارے پاس کو نہیں, ان کے ذریعے سے ہمیں جو بھی جیتے ہیں. کسی بستی کے اندر 10 لاکھ آدمی نہیں بولو نا, 1 لاکھ آدمی, ذرا بڑا کچھ بولتا ہوں, 1 لاکھ آدمی پورے کے پورے جماعت میں نکلنے والے جماعت میں نکل گئے. باقی یہ 9 لاکھ کے اندر جو ایمان, دین, اسلام یہ سب آتا ہے سب علماء ہی کی وجہ سے. تو 1 لاکھ گئے ہیں نا, انہوں بھی سکھوں ہی سے دین پورا کا پورا علماء کی وجہ سے. حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضائل عامہ پوری دنیا کے اندر کتنے سارے لینگویج میں, کتنی ساری زبانوں کے اندر ترجمہ کر کو لوگ پڑھتے تھے.
کوسے کوسے پہاڑ، کوسے کوسے جنگل، کون سے علاقہ تک دین کی باتیں پہنچ گئی فضائل اعمال کے ذریعے سے۔ ایک عالم حضرت مولانا یوسف جی رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کے بارے میں کتابیں لکھے ہیں، ہر دنیا کے ہر ملک تک پہنچ گیا ہے، بولے تو ایک عالم۔ اتنی بات مختصر بولنا ہے، ہرگز کبھی بھی زندگی اپنی دل کے اندر کسی علم کے بارے میں، کسی عالم کے بارے میں، مدرسے کے بارے میں کم یہ خیال آنا چاہیے۔ یہ چونکہ ابھی یہ سیزن ہے، ساری جگہوں کے اندر مدرسے اوپن ہوتے ہیں، ہمارا مدرسہ بھی شروع ہو گئے ہیں، سب جگہ مدرسے کھلتے ہیں۔ اس ٹائم اس مناسبت سے ایک ضروری بات بتا دیں گے بلکہ حضرت مریم رضی اللہ عنہ ابھی بچہ پیدا ہوا نہیں، حاملہ نہیں، کنزیو نہیں، تبھی منت مانگی، یا اللہ جو بچہ پیدا ہوگا نا میں اسے مسجد کی خدمت کے واسطے وقف کر دیتا ہوں، اللہ مسجد کے واسطے دے دیتا ہوں اللہ۔ ڈیلیوری ہونے کے بعد دیکھتے ہیں کہ بچی ہے، بچی کو کیسا دینے ہوں گا، بچہ ہے تو مرد بچہ ہے تو دیکھو رہ جاتا، بچی کو کیسا دینے ہوں گا، دیے اس کے بعد کیسا، وہ تفصیل ہے۔ اپنے اولاد کو اللہ کے دین کے واسطے کر کو وقف کرنے کا۔ جو ماں باپ اپنے بچے کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جیسا بھی ہو قرآن سیکھنے کے واسطے بول کے مکتب کو بھیجتے، یہ وہ کام ذمہ داری ادا کرتے ہیں۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کو حافظ بنانے کے لیے مدرسہ بھیجتے ہیں، حافظ بنانے کے لیے یا عالم بنانے کے لیے، مفتی بنانے کے لیے 7 سال 8 سال کے لیے مدرسے میں پڑھاتے ہیں، یہ وہ خوش نصیبی والا کام کرتے ہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ قرآن میں بولتے ہیں تمہارا پسندیدہ چیز ہے میرا بچہ میرے پاس رہنا، نہیں میرے بچہ میرے پاس رہنا پسند، پھر بھی جا کے مدرسے میں پڑھنا کام دے، تمہیں پسندیدہ چیز کو قربان کریں نہیں سکتے۔ نارمل ایک چیز ضرورت نہیں، سو چیز اٹھا دے دینے بڑی بات نہیں، وہ ایک چیز بہت فیوریٹ اس کے بغیر رہنے سے نہیں ہو سکتا، اور اس سے فیوریٹ چیز اللہ کے واسطے اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہوں کر کو دیتے نا، اللہ بولتے البر، ابرار کا جو درجہ ہے نا جنت میں بڑا اونچا مقام، وہ مقام ملے گا۔ ایک چیز فیوریٹ ہے، دل کو پسندیدہ ہے، وہ چیز میں اللہ کے واسطے بول کو دیتا ہوں، بولے تو اللہ کے نزدیک قبول۔ اس کا الٹا میں بولتا ہوں، میں من عادی لی ولی، میرے ولی کسی بھی عالم کو، کسی بھی مولوی کو اگر کوئی شخص ان سے دشمنی کرتا ہے، ان کے بارے میں برا بولتا ہے، ایک آدمی ایسا کہ نہ سمجھ قسم کے لوگ رہتے ہیں، کبھی بھی آپ لوگوں سے ہے نا ایسی غلطی زندگی میں نہیں ہونا۔ آپ اس بات کو اپنے گھر میں بھی سنانا، گھر والوں کو بھی سمجھا کر رکھنا، ہمیں کیا کیا کچھ غلطیاں کر ڈالتے اللہ کے رو کو معافی پوچھے تو اللہ معاف کر دے رہے۔ بنی اسرائیل کے وہ آدمی کا واقعہ ہے، نکا 99 قتل کریا انہیں، 99 مردر کریا انہیں، پھر سوام بھی کر دیا، اللہ کے رو کو معافی مانگے، اللہ معاف کر دے رہے۔ اللہ کی نافرمانی کر کو وہاں اللہ معاف کر ڈال سکتا۔ اللہ کے پسندیدہ جو ولی ہیں، عالم ہیں، امام ہیں، حافظ ہیں، ان کی بے عزتی کرے بولو اللہ ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ کیا رو لیے تو بھی برابر اللہ معاف نہیں کریں گے، انہوں معاف کرے تو الگ بات، لیکن بے عزتی عالم کی علم کی وجہ سے، حافظ کی قرآن کے وجہ سے اگر کوئی بے عزتی کرتا ہے تو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ وہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جو اپنی کتاب کے اندر ایک کہانی لکھے نا، واقعہ لکھے نا، اس کو سمجھانے کے واسطے میں یوز کر لیتا ہوں۔ میں کچھ لوگ 10 آدمیاں مل کو جنگل کو گئے تھے، پرانے زمانے کا واقعہ، جنگل کو گئے، جاتے وقت بھیجنے کے وقت وہ جو بڑے ہیں نا قبیلے کے، وہ بڑے ہیں نا، انہوں بول کو بھیجے کہ دیکھو جنگل کو جاتے کتنے دن لگیں گا تم نا جنگل سے وہ کنٹری کو جانے کے واسطے، جنگل میں ایک جھلک رہنے کے گھر میں جانوروں کے پاس کیسا رہنا، کیسا کیا چل لینا، بولتے بولے دیکھو بھول کو بھی کو سے جانور کے بچے کو بھی کو سے بھی جانور کے بڑے جانور کو ہونا ہے تو ہرن کو مارے کی، بکرے کو مارے کی، بیل کو مارے کی، ذبح کرے، پکائے کھائے کر لے جا، بچوں کو ایک کھا لو کو کبھی بھی۔ یہ 10 نوجوان بھی اچھا ٹھیک ہے تمہیں بولے سے کچھ کرتے ہیں، ہمیں گھر کو نکلے گئے، کئی دن ہو گئے، 2 ہفتہ 2 وارم گزر گئے، بہت دن سے کیا بھی کھانے نہیں ملے، ذرا دن ایسا چل رہا ہے کیا بھی کھانے سے نہیں ملے، کہاں گئے تو بھی شیر ہے، یہ ہے وہ پریشانی۔ ایک جگہ ہاتھی کا ایک بچہ اکیلا ہے، میں بہت شارٹ میں بولتا ہوں، ایک ہاتھی کا بچہ اکیلا ایک جگہ مل گیا ہے، 10 جنے بھی بولے بھوک سے حالت خراب ہے، 2 دن 3 دن سے ہمیں کیا بھی کھائے نہیں نا، یہ بچہ کیا کر لینا جاتا ہے، اسے مار کو کھا لے جائے اس کا گوشت۔ باقی 9 بولے کیا بول کو بھیجے تھے ہم نا لیڈر کیا بول کو بھیجے تھے، بھول کو بھی کوسے جانور کا بچہ کو نہیں کھانا، جانور بڑے جانور کو ہونا تو کھا لیا جانور کو، بچہ کو نہیں کھانا کا پرشن بول کو بھیجے، ہمیں نہیں کرتے وہ غلطی، بھوک سے ہمیں مر گئے سکا ہے نا، نہیں کیا گئے تو پرواہ نہیں، 9 آدمیاں کھائی نہیں،
وہ ایک آدمی ہمت کر کو نالائق کام کر کو انہیں وہ ہاتھی کے بچے کو ذبح کریا، گوشت پکا کر کھا لیا. رات سونے کا وقت سوئے. انہیں ہوشیاری سے کیا کیا، انہیں ادھر چار ادھر ذرے جنے بیچ میں انہیں جا کو سوئے. ویسا کر کو کہتے بھی مجھے آفت آئے کبھی ان لوگوں کو کہتے بھی جانور کرنے کے ٹائم میں ہمیں اٹھ کو بچ کو بھاگ کے جا ہمیں بیچ رات میں ہتنی یعنی وہ بچے کی ماں بچے کو ڈھونڈتے 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 وہ جگہ پہنچ گئی. سونڈ کے ذریعے سے خوشبو کے ذریعے سے معلوم کر اس جگہ پہنچ گئی. ایک ایک آدمی کے منہ میں سونڈ کو رکھ کر سونگتی ہے. سونگتے 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 بیچ میں انہیں سویا ہے. برابر سونگتے ہی معلوم ہو گیا میرے بچے کا خون گوشت اس کے پیٹ میں ہے. سونڈ کے ذریعے سے اس کے گردن کو رکھ کر یہ منڈی کو پکڑ کر ایسا دبا دی اور ایک پاؤں کے ذریعے سے اسے کھینچی، 2 پاؤں چیر کر چھوڑ دیں. یہ بول کر حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہی بولتے جو میں بولنا چاہتا تھا نا، اللہ کے حق میں ہمیں غلطی کر دی ہے تو نافرمانی کریں، اللہ میں اتنی نماز پڑھی نہیں، میں وہ گناہ کر دلیا معاف کر، اللہ معاف کر دیں گے اللہ. لیکن اللہ کیا بول کو نہیں، علماء میرے پسندیدہ، اولیاء میرے پسندیدہ، ان کے خلاف تمہیں کہتے ہوئے گئے میں معاف نہیں کروں گا بول کے اللہ بولے. آپ سوچ کو دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث، نبیوں کے وارث. فار ایگزامپل ایک آدمی ہے، ان کے بیٹے کو میں ڈانٹتا ہوں ان کے سامنے، بتیتے بھی عقل نہیں کہ کیا رے بچہ تم، ان کو میرے اوپر غصہ چاہنا، میرے بچے کو میں ڈانٹے تو پرواہ نہیں، ان کون ہوتے میرے بچے کو ڈانٹنے والے، تو غصہ چاہنا. میں ان کے بیٹے کو لاڑ پیار کرتا ہوں، کنجتا ہوں، اچھا بچہ، سویٹ بچہ، پیارا بچہ، اسمارٹ بچہ ہے، میں پیار کر رہتا ہوں، ان کو میرے اوپر محبت ہے. میں غلطی کرتے رہتے بھی مجھے معاف کر دے جان، میرے اوپر محبت ہے. یہ ایگزامپل میں آپ کو بولتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء نبیوں کے وارث. ہمیں دیکھنا ہمارے خاندان میں ہمیں ایسا نبیوں کے وارث پیدا کرنے کے واسطے ہمیں تیار نہیں کیا. ہمارے اپنے خاندان میں کس کے لیے؟ دین کو ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو پوری دنیا میں لے کر چلنے کے لیے. ہمارے پورے خاندان کے اندر ایک بچہ کو بھی قربان کرنے تیار نہیں کیا ہمیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرنے والے ایسی چیزوں کے اندر بتانا سو محبت کو. وہ ایک شاعر تھا نہیں، فارسی کا ایک شاعر، بڑا ماہر شاعر، زبردست نعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ایسی سننے والا پورا گھاڑے مار مار کر روں گے، اتنی زبردست نعت بولے سے. ہندوستان کو آئے تھے ایک بار، ایک بڑے اللہ کے ولی ملنے کے واسطے پہنچ گئے. جا کو دیکھے تو داڑھی کلین کر لگی، کلین شیو کر لگی. دیکھتے ہی پوچھے کہتے ہیں آقا چہ میں کونی، آقا وہ فارسی میں بولتے سو سار کیا سار کر لگی چاہیے تمہیں ریش می کراشی داڑھی تمہیں مونتے ہی کیا تمہیں. تو ایک شاعرانہ انداز میں، وہ شاعر کے انداز میں انہیں بولنے کہتے ہیں ریش می تراشم ولے دلے کسے نمی تراشم. ہو داڑھی چنا میں چھل رکھوں، کس کے دل کو بھی چھلیا نہیں نا، کس کے دل کو بھی توڑے نہیں نا، انسان کے دلوں کو توڑے تو جو بڑا یہ داڑھی اتنا نکال رکھوں. کر کو ذرا شاعرانہ انداز میں ذرا ہوشیاری سے جواب سامنے تھے. سو مولانا ہم لوگ بولے کہتے ہیں بلا نہیں تمہیں دل کو بھی چھل رکھیں، دل کو بھی توڑ رکھیں تمہیں. دلے رسول اللہ می تراشی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تمہیں چیرتے ہیں نا، رسول اللہ کے دل کو تمہیں چھیلتے ہیں نا، وہ تم نے احساس نہیں ہے کیا کس کا بھی دل میں توڑیا نہیں نا، داڑھی کا میں چھیل رکھوں بولتے. مجھے کبھی کبھی سوچے تو ایسا رونا آ جاتا. کتنے سارے ہمارے بچے بلا ضرورت کے 1% کوئی ضرورت نہیں، لیکن بالکل صاف کلین صاف رہنا چاہتے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہم نے پوچھ لیے، بولو نا بائی چانس پوچھ لیے، سکھ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں ہمارے انڈیا میں ہمیں دیکھ لو کچھ نہیں سب جگہ سکھ، گرو نانک کی محبت ان کے دل میں اتنی ہے، اس کی وجہ سے ان کو فالو کرتے ہوئے داڑھی کون سی حالت میں بھی چھوڑتے ہیں، کون سے اس میں بھی رہندے ہو نا، کون سی جگہ بھی رہندے، کیا پوزیشن بھی رہندے، کون سی حالت میں بھی چھوڑتے ہیں. تمہارے دل میں میری محبت نہیں کیا پوچھ رہے؟ تم نے کبھی بھی اس کا خیال چاہے نہیں کیا میری سنت میں کیا کمی تھی؟ اگر اللہ کے نبی قیامت میں پوچھ ڈالے تو کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ وہ لوگ گرو نانک کو تو اتنا چاہے، تجھے میری محبت اتنی نہیں تھی کیا؟ نہیں میری سنت میں کیا کبھی کمی دیکھا کیا؟ تو مجھے فالو کریا نہیں نا. خیر میں اصل میں جو بات بولتا تھا وہ بات سے ایک حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک بار ایسا بے ڈھنگا قسم کا آدمی آ کو پوچھا کرتے، تمہیں بھی دیکھتے رہیں گے کہ حضرت تمہیں کہیں کو حضرت پگڑی باندھتے نہیں تمہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا پوچھا کرتے کہیں کو حضرت تمہیں پگڑی باندھتی نہیں تمہیں.
حضرت فوراً پوچھے کہتے تو کہیں کو وہ سائڈ نا تو کہیں کو بلونگیچ پہنتا نہیں کر یہاں ہم لوگ تو پہنتے وہاں والے ادھر ساؤتھ سائڈ کے سب نہیں پہنتے تو ادھر کے کیا یو پی کے سائڈ کے تو کہیں کو بلونگیچ پہنتا نہیں حضرت لنگی پہنے تو جلدی وہ کھل جاتی معلوم کچھ ہوتا نہیں اس واسطے میں پہنتا سے شرعی کر لیتا ہوں سمے پاجامہ بن لیتا ہوں سب ویسا مجھے ہمیشہ تفسیر لکھنے کا رہتا مسائل کی کتابیں کتنی کتابیں ہیں 1500 کتابیں انہوں نے لکھا نہیں سر حکیم الامت مجدد ملت کر کو بولتے سر زبردست کام پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے واسطے کر کو گئے سر حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو مجھے اینی ٹائم مجھے وہ ٹینشن وہ سوچنا وہ لکھنا یہ لکھنا وہ لکھنا کر کو ایسا رہتا تھا سر گرم ہو جاتا مجھے اس واسطے میں پہنتا سونی میں کیا بولنا آتا ہوں سمجھو آپ کو اس واسطے میں پہنتا سونی اس کا بھی ایک سوال جواب انہیں کیا جواب دیا کہ وہ بات حضرت کے پاس بھی ہیں لیکن انہیں کیا سمجھ کو رکھا ہے بولے تو حضرت کر کو بولے تو پگڑی بندہ کرنا نہیں کیا کر کو آپ کو ذرہ برابر بھی سوچا نہیں سمجھا نہیں آپ کو پوچھ دیا انہیں کیا کرنا تھا سو انہیں معلوم کرنا تھا کسی کے پاس ڈائریکٹ عالم کے پاس جا کر نہیں تو پوچھنا تھا کیا واسطے ویسا بولا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو بولے وہ جواب کو ایک دوسرا ایک واقعہ سے بولتا ہوں اور ایک عالم کے پاس ایک آدمی آپ کو نماز پڑھے بات انہیں بے ڈھنگیا انداز میں ذرا منہ پھٹے انداز میں بولے کیا تمہیں سنت کے خلاف نماز پڑھتے نہیں پوچھنا بولتا ہوں میں ہرگز ایسے سب پوچھ ڈالنا نہیں کیا تمہیں سنت کے خلاف بڑی عمر کے 70-80 سال کے عمر کے ایک مولانا نماز پڑھتے ہیں بعض ایک نوجوان نماز پڑھتا ہے پوچھا کیا سنت کے خلاف پڑھتے نا تمہیں قرآن سننا میں ایسا کیا ہے کہ بھائی ویسا کیا غلطی کر دیا ہمیں نہیں تمہیں سجدے میں تمہاری کوہنی ذرا گڑگے کے پاس ران کے پاس لگی نا میں دیکھا نا میں تو حضرت پوچھے کہتے کہ بات تیرے پاس اس کے بارے میں وہ حدیث ہے نا پوری حدیث تیرے سامنے نہیں کی کہاں ہے پوری حدیث وہ ایک حدیث سن کو رکھا ہے یا دیکھ لیا ہے کسی کے پاس سنیا ہے اس واسطے جوش آ گیا پوچھ ڈالے پوری حدیث نہیں کیا نہیں پوری حدیث نہیں میرے سامنے پوری حدیث نہیں با حضور علیہ الصلوۃ والسلام جوانی کے وقت نارمل تندرستی کے زمانے میں ایسا پڑھے سو پورا کھول کو رکھو حدیث کی کتابوں میں یہ بھی ہے جب عمر بڑی ہو گئی ذرا موٹاپا آ گیا جب بوڑھے بڑی عمر کے ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تب یہ لگ جاتا تھا کیا بھی نہیں حضور یہ بولنا چاہتا ہوں میں حضور جب نہیں ہوتا بیٹھ کو پڑھنے کا کھڑ کو پڑھتے ہیں اشارہ سے کرنے کا معمول سے رکوع سجدہ کرتے ہیں اب ان کو دیکھ کوئی نہیں یہ پوچھتا نہ سمجھی کی وجہ سے میں آپ کو یہ بولنا چاہتا ہوں آپ کو صرف بھی عالم کی ایک بات ایک کام آپ کو کھٹک ہے تو کیا کرنا دوسرے کسی عالم کے پاس پوچھ کو کلیئر کر لینا سیدھا وہ عالم کے پاس جا کے حجت کرنے کا نہیں بحث کرنے کا نہیں اللہ قرآن کے اندر ایک آیت کے اندر ایک عجیب بات بولی وہ بات بول کر میں ختم کر لیتا ہوں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات اللہ کیا بولتے ہیں معلوم ایمان والے کتنے بڑے بڑے ولی بن جاتے یعنی جو عالم نہیں ہیں ویسے مسلمان کتنے بڑے ولی بھی بن جاتے ہوا میں اڑتے ہیں انہوں سمندر میں ایسا چل کو جاتے ہیں اتنے بڑے ولی بن گئے کرامات سبھی ان سے ثابت ہوتے انگر میں ہم چھال ڈال جاتے ہیں انہوں اتنے بڑے اللہ کے ولی بن گئے تو بھی علماء کا جو درجہ ہے نا وہ درجہ ٹچ نہیں کر سکتے انہوں آیت میں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم ایمان والوں کا ایک درجہ اس سے بڑھ کر والذین اوتوا العلم درجات جن کو اللہ علم دیے نا ان کا درجہ اور بلند اوپن بولنا ہے بولے تو علم کے واسطے کر کو اللہ سلیکٹ کرتے ہیں ویسے سلیکٹڈ پرسن سے ہمارے نظر میں کون سی بھی چیز غلط دکھتی کر کو بول کو پورے عالمان ویسا چاہیے حافظان ویسا چاہیے امامات ویسا بھول کر بھی زندگی میں کبھی بھی آپ کی زبان میں کہ آپ کے دل میں کہ نہیں آ جانا عقیدے کے حساب سے بہت بڑی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیونکہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہیں علماء کے بارے میں تحقیر دل کے اندر لانا کفر ہے سمجھانے کے لیے میں تو بولیا 2 گھنٹے سمجھانا آپ کو یہ سب ایک باؤنڈری ہے سو یہ ایک باؤنڈری کراس کر دیا تو اس کے بعد کو پورے باؤنڈری توڑتے چلے جائیں گے ولیاں کیا بھی نہیں صحابہ کیا بھی نہیں نبی کیا بھی نہیں کر کو ویسا جاتے چلیں گے اس میں یہ اسٹارٹنگ یہ تھی علماء کی بے حرمتی ہمارے دل میں ڈالنے کے واسطے باطل فرقے ہمارے ایمان کو خراب کرنے والے کتنے کی گروپس ہیں آن لائن آف لائن ان کی اینی ٹائم یہ کوشش کیسا تو بھی مسلمانوں کے دل میں نوجوانوں کے دل میں علماء کی عزت نکال دیے جائیں علماء سے دور کر ڈالے جائیں دور کر ڈالے تو اب اسے ایزی شکار کرنا شیطان کو بہت آسان نوالا بن جاتا ہے حلوہ کے جیسا شیطان اسے شکار کر لیں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب مسلمانوں کی ہماری نسلوں کے بھی دل میں علم کی علماء کی اللہ کی نسبت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے علم اور علماء کی عظمت پیدا فرمائے اسے باقی رکھے اللہ ان کی برکت سے ہم سب کی نسلوں کو بھی باقی رکھے آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین جو حضرات سنت میں پڑھے سنت میں